السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نکاح اور شادی بیاہ کا مسنون طریقہ کار کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو شادی بیاہ نکاح میں چند غیر شرعی رسوم و رواج ہوتی ہیں، ان کا پہلے جائزہ لینا چاہیے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کون سی ہے۔ ان میں سر فہرست ایک جہیز ہے، جو کئی بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہونے دیتی یہ رسم، کہ ایسا معاشرتی ناسور بن چکا ہے۔ دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے، افراط و تفریط کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی والدین طاقت استطاعت رکھتے ہیں، اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، ان سے مطالبہ نہ ہو۔ جہیز نہ لانے پر کسی کی بہن بیٹی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ جو سارے گھر کے معاملات، گھر کا سامان لینا دینا، خرید و فروخت، گھر کی ضروریات، وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر وہ حاکم ہیں، قوام ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان کے سارے گھر کی ضروریات، سامان، بیڈ، فرنیچر وہ بنائیں کریں۔ عورت کی یہ ذمہ داری قطعاً نہیں ہے۔ اس حوالہ سے یہ غیر شرعی رسم ہے۔ جہیز، مہندی، تیل لگانا، دروازے پہ تیل پھینکنا، اس طرح گوڈا پکڑائی جو ہوتا ہے وہ رسم، اسی طرح گود بھرائی کی رسم، دودھ پلا کے وہ لاگ وصول۔ ویسے تو دودھ پلانا ثابت ہے، دولہے کو کوئی مرد وغیرہ آگے سے دودھ پلا سکتا ہے۔ تو عورتیں غیر شرعی طریقے سے دودھ پلا کے الحمدللہ دودھ پلا کے وہ لاگ وغیرہ وصول کرنا، دروازہ بند کر دینا، جوتا چھپائی کی رسم، اور سٹیج پر آ کے تصاویریں بنوانا، سلامی دینا بار بار آ کے، اس طرح کی جو کئی باتیں ہیں۔ ہر علاقے میں یا برادری کے الگ الگ رسوم و رواج ہوتی ہیں۔ مہندی وغیرہ کے موقع پہ بھی تیل پھینکنا، دروازے پہ، سروں پہ لگانا، اس طرح کی کئی باتیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جو اسلامی شادی ہے اس میں ایک نکاح ہے اور دوسرا ولیمہ ہے، اس کا خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے۔ اس میں بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ نکاح جو ہے بہتر ہے کہ وہ مسجد میں کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں ہو۔ مسجد میں کرنا بہت ساری خیر و برکات کا باعث اور سبب ہے۔ تو اس میں اعلنوا ھذا النکاح پر بھی عمل ہو جائے گا، یاظہروا ھذا النکاح اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور مساجد میں ضروری قرار دینا، اسی پر سختی دینا، زور دینا، یہ بھی درست نہیں۔ ہاں، مسجدوں میں نکاح پڑھایا جانا، نکاح کرنا، یہ بہت بہتر ہے۔ تو بندہ کئی قسم کی فضولیات اور رسوم و رواج سے محفوظ رہتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا آسان طریقے ہیں اسلام میں، تو انہی کو اپنانے میں خیر و برکت ہے۔ تو جائز طریقے سے باہم ملنے کا نام یہ نکاح ہے۔ اسلام میں اس نکاح کی بڑی اہمیت ہے، اسی سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ مسلمان اور مومن کے ایمان کی تکمیل کا یہ ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ عفت و عصمت کی پاسداری ہے۔ یہ انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہے۔ اول اور آخر سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے شادی کی اور اپنی اپنی امت کو شادی اور نکاح کا پیغام دیا، تاکہ انسان اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کر سکیں اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات نفسانی کو وہ پورا کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی اور بچوں والا بنایا تھا۔ تو یہ دور تو فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی اچھا رشتہ آئے،
بال بچوں کا تو وہ کر دینا چاہیے جلدی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے سورہ نور میں وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہیں، یعنی نکاح کے بغیر ہیں، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی ہے صحیح بخاری و مسلم میں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کوئی نکاح کرے، شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ تو جو شادی کی طاقت استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ اپنی نظروں کی حفاظت کے لیے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ روزے رکھے، یہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو نکاح کے حوالہ سے جو مسنون باتیں ہیں کہ کیسے منعقد ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین ہے ہمارے لیے کہ نکاح کرنا، جس میں اذا خطب علیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اپنے بچیوں کا رشتہ طے کر دو، نہیں تو زمین میں فساد برپا ہوگا۔ تو اسلامی طریقہ سے جس میں کسی محفل، کوئی رسم و رواج اور کوئی تصنع کا ذکر نہیں ہے، سادے طریقہ سے شادی اگر بندہ نہیں کرتا تو فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو آج زمین پر فتنہ فساد کی کثرت اسی سبب سے ہے کہ شادی میں ہم نے سنت کا دامن چھوڑ دیا اور غیروں کی روش اختیار کر لی، حتیٰ کہ فلمی جو ایکٹرز ہیں ان کو دیکھ کر مسلمان لڑکے وہ کافرہ یا غیر مسلم لڑکیوں سے، اور مسلمان لڑکیاں وہ کافر اور غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، الیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ جو شادیاں مسلمانوں کی آپس میں ہوتی ہیں ان میں ذات، برادری، رنگ و نسل، حسن و جمال، دولت و منصب، رسوم و رواج اور ریاکاری، نمود و نمائش، تکلف اور تصنع، اور اسی طرح بدعات و منکرات کی آمیزش بھی ہوتی ہے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ شادیاں سادہ تھی، بالکل عام ہوتی تھیں، اور ایک طرف سے پیغام آیا دوسری طرف سے پیغام قبول کر کے شادی ہو جاتی تھی، جس طرح سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی اس کی بہترین مثال ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف اثر صفرہ قال ما هذا قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارک لک اللہ اولم ولو بساط۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے۔ سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ پر زردی دیکھی، نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی سونے کے وزن کے برابر مہر پر نکاح کیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دیں، اور دعوت ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کیوں نہ ہو، اولم ولو بشاۃ۔ تو اس شادی میں سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہیں بلایا، جبکہ دونوں ایک ہی جگہ تھے، آقا اور غلام۔ تو کتنی سادگی ہوگی اس شادی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے سفر پر تھے، مال غنیمت میں بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ تو شادی کا ذکر چند لفظوں میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ وتزوج وجعل عتقها صداقها اولم علیہ بحیث۔ صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور ان کو آزاد کیا، ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا حقمار قرار دیا، اور ایک ملیدہ سا بنا ہوا تھا اس کا آپ نے ولیمہ کر دیا۔ تو اسی طرح بخاری شریف میں ایک عورت کی شادی کا ذکر ہے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی وہبت منک نفسی، کہ میں آپ کو اپنا نفس پیش کرتی ہوں۔ کوئی دیر کھڑی رہی، نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، تو ایک صحابی کہتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تو آپ مجھ سے شادی کروا دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے دینے کو؟ کہتے ہیں ما عندی الا ازاری، میرا تہمت کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اپنے پاس رکھو، وہ اسے دے دو گے تو خود کیا پہنو گے، اور کوئی چیز لاؤ۔ کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ تلاش کرو، ہو سکتا ہے کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ تو تلاش کرنے پر وہ بھی نہ ملی۔ آپ نے فرمایا ماک من القرآن شیء، قرآن میں سے تو کچھ ہوگا نا آپ کے پاس، تو وہی بتا دو۔ انہوں نے کہا نام سورۃ قضا، سورۃ قضا لسور سما، کئی صورتوں کے نام لے دیے۔ آپ نے پھر انہی صورتوں کو اقمار بنا کے آپ نے فرمایا کہ اس کو قرآن یاد کروا دو، یہی تمہارا اقمار ہے۔ تو اتنی سادگی میں شادیاں ہونا وہ خیر و برکت کا باعث تھی۔ آج کل تو اتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، کیا کیا غیر شرعی رسوم و رواج ہوتے ہیں، بارات میں تکلفات اور اس طرح کیا اور کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس سے ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ اس معاملے کو جتنا آسان ہو سکے اتنا آسان کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو تھے، چھٹی پہ گئے، ماہانہ چھٹیاں ہوتی تھی ستیانہ بنگلہ مدرسہ میں، حافظ عبدالرحمن صاحب۔ تو سن 2014 کی بات ہے، ہم 6 سال میں تھے، تو انہیں پتہ ہی نہیں، گگو منڈی آرہ والا والد صاحب ساتھ لے گئے، اسی طرح کا لباس پہنے ہوئے۔ تو واپسی پہ ادھر گئے تو سارے جمع تھے رشتہ دار، نکاح ہوا، چلیں جی۔ وہ تو بس پہ بٹھانے لگے تھے دولہا اور دلہنیا کو، ان کے بھائی نے گاڑی کروا دی، گاڑی پلس آئندہ دن 2 دیگیں چاول کی بنی، چند افراد جمع ہوئے۔ دوسرے دن ان کی بہن کی بارات آئی، دونوں بہن بھائیوں کی شادی پہ 15 سے 16 ہزار خرچ آیا۔ شادی بھی ہوگی الحمدللہ، اب ان کے کئی بال بچے ہیں، ماشاءاللہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتوں سے نوازے۔ تو ان کی ناک بھی نہیں کٹی، کچھ بھی نہیں ہوا، سارے معاملات طے پا گئے، 2 بہن بھائیوں کی شادی ہوگی۔ ظاہری بات ہے ان 2 بہن بھائیوں کی ہوئی ہے تو دیگر بھی کسی کی بیٹی بیٹے کی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے نا، یعنی 4 جو افراد ہیں، 2 عورتیں اور 2 مرد، ان کی شادی 15 سے 16 ہزار ان کا خرچ ہوا ہے، ان کا بھی تقریباً اتنا ہی ہوا ہوگا۔ تو آج ہماری شادیوں پہ لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، تو ہم غیر شرعی رسوم و رواج میں پڑ جاتے ہیں۔ مسنون طریقہ شادی کا سادگی سے نکاح ہے، اور ولیمہ ہے، اس میں بھی سادگی کا درس دیا گیا ہے، ولیمہ کریں وہ بھی انتہائی سادگی سے۔ برات کے جنجیلوں سے بھی بچنا چاہیے، چند افراد ہوں، 2 عادل گواہ ہوں، ولی ہونا چاہیے، لڑکے کی موجودگی ہو، ایجاب و قبول ہو، بس بات ختم، چند افراد گھریلو ساتھ ہوں تو بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔